اما بعد، ذمہ داران مرکز امام بخاری، مدرسین، معزز علماء اکرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور پیارے طلبہ، میں کچھ اہم بات آپ سب کے سامنے خاص طور سے طلبہ اور اس میدان سے خاص تعلق رکھنے والے سارے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں الحمدللہ جو عالمیت مکمل کر کے نکل رہے ہیں آج، اور جو الوداعی کلمات جو انہوں نے کہا، تو مجھے ایک بات ان کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ آپ جس چیز کو لے کر نکل رہے ہیں دنیا میں، جو چیز آپ کے پاس آج ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت بڑی ضرورت ہے دنیا میں۔ الحمدللہ جو دینی علم سیکھ کر نکل رہے ہیں یہاں سے، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسے ایک مثال دیں اگر وبا پھیلی ہوئی ہے اور اگر ڈاکٹرز ٹرین ہو کے نکل رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کفر پھیلا ہوا ہے، شرک پھیلا ہوا ہے، بدعات پھیلی ہوئی ہے، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہے، اور جس طرح سے آج لوگوں کی ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے نئی گمراہیاں آ رہی ہے، اور جس طرح سے لوگوں میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہے، تو بہت سخت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس علم ہو، علمی بیک گراؤنڈ ہو، وہ آئیں اور لوگوں کو بچائیں۔ تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب راستے کیا ہیں آگے؟ راستے کئی سارے ہیں۔ کچھ راستے آپ کو ریڈی میڈ ملیں گے، کچھ راستے آپ کو خود کچھ کر کے کھولنا پڑے گا۔ تو ضرورت تو ہے۔ دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہو، ایکسٹرا ہوتی ہے کوئی چیز، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جسے بیماری سے تو جان بچانے والی بات ہے، یہاں تو پوری آخرت بچانے والی بات ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہیاں کتنی ساری ہے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے، ان تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک اگر کوئی صحیح علم لے کر پہنچے، قرآن و سنت کا علم لے کر پہنچے، سلف الصالحین کا منہج لے کر پہنچے، دلائل کے ساتھ باتیں ان کے سامنے رکھی جائے کہ دیکھو یہ ہے صحیح منہج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، واضح طور پر جو حق پر ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں کون سا گروہ ہے؟ وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، آج بتانے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جب اتنے سال ماشاءاللہ 6-7 سال کی تعلیم کے بعد جو آج وہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ بہت سارے طلبہ آگے پڑھائی کی طرف آگے بڑھیں گے اور ایڈوانس پڑھائی کریں گے۔ کبھی کبھار گیپ بھی ہوتا ہے درمیان میں، اور کہیں ایڈمیشن ملنے میں، کہیں سے منظوری آنے میں کبھی وقت بیچ میں ملتا ہے، اس وقت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کی انٹرنشپ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل طور پر تجربہ لیتے ہیں، ایکسپیرینس لیتے ہیں، اس سے ان کی جو ایکسیپٹنس بڑھتی ہے، اس سے ان کی قابلیت و صلاحیت اور بڑھتی ہے، جو علم حاصل کیا ہے انہوں نے۔ تو الحمدللہ اب وہ علم بھی حاصل کرنا ہے جو پریکٹیکل علم ہے، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مسائل، اور الحمدللہ بہت کچھ آلریڈی سیکھا ہے، لیکن وہ آگے اور سیکھنا ہے۔ لیکن میں آپ سب بھائیوں کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے جو دین کی دعوت کا کام ہے نا، اس کام کے اندر یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب ایک آیت تو پہنچا سکتے ہیں آپ، لیکن سامنے والا اگر اور جاننا چاہتا ہے تو، اور یہی بات ہے میرے بھائیوں، علماء اکرام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عوام جتنا جانتی ہے، ایک آیت 2 آیت جتنا جانتی ہے وہ بتا دے گی۔ ایک بات پتہ ہے 10 نہیں بتا سکتے ہیں، ایک پتہ ہے تو ایک ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک بتانے کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگوں کا ذہن کھل جاتا ہے، کئی سارے لوگ اور جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اور جاننا ہے، آئیے ہمارے عالم صاحب سے ملیے، فلاں ہمارے مسجد کے امام صاحب سے ملیے، فلاں مدرس سے ملیے، فلاں ویڈیو دیکھیے۔ ایسے کہو لوگوں کو دیکھنے نہیں دیکھیں گے، یہ فلاں کتاب پڑھیے، ایسے کتاب پڑھنے پڑھو، کہو فری میں دے دو، گھر گھر پہنچا دو کتابیں، نہیں پڑھیں گے لوگ۔ لیکن اگر ان میں اگر ایک جذبہ آ جائے، طلب آ جائے، تو وہ جذبے کے بعد وہ پڑھیں گے۔ اور میں میرے بھائیوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سے جو مدرسوں سے جو فارغین جو نکل رہے ہیں، ان کو ہم امت کے طور پر پوری طرح سے یوٹیلائز استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جابز اور کریئر کی کوششوں میں الگ الگ میدانوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں ان طلبہ کو یہی کہوں گا، اس چیز میں جمے رہنا جو آپ نے اتنے سال دیے ہیں، الحمدللہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے دنیا میں۔ راستے کھلیں گے کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مسجدیں، مدارس، دعویٰ سینٹرز، اسلامک سکولز، جمعیتیں، دعوتی ادارے، یہ سب تو ہیں ہی الحمدللہ۔ آج آپ جس دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو گلوبل دنیا ہے۔ اب یہاں پر کتنے سارے راستے ہیں، آپ خود دیکھو الحمدللہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آج انٹرنیشنل طور پر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ عربک زبان کسی کو سیکھنی ہے، کسی کو قرآن سیکھنا ہے، کسی کو دینی علم سیکھنا ہے، تو الحمدللہ آپ یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں پڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا میدان کھلا ہوا ہے آج،
آج اتنی ساری چیزیں کھلی ہے. جیسے میں نے کہا نا, کچھ چیزیں آپ کو ریڈی میڈ کھلی ہوئی ملے گی, کچھ چیزیں آپ کو خود جانا پڑے گا. اور فیکٹ کیا ہے, دعوت کا کام یہ ہوتا ہے ٹیم ورک والا کام. ٹیم ورک کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کسی بھی دنیا کے علاقے میں پہنچ جاؤ, کوئی بھی ایریا میں پہنچ جاؤ, انسان ملیں گے آپ کو وہاں پہ. 800 کروڑ لوگ دنیا میں بستے ہیں. وہاں پہ آپ دین کی دعوت دو تو آپ کو مثالیں ملے گی. خود بھیونڈی ایریا کی کتنی مثالیں ہیں, ایسے لوگ جو بدعتی تھے, جو بدعت کرنے والے لوگ تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ان تک جب بات پہنچی تو وہ لوگوں نے الحمدللہ جو ذریعے مہیا کیے, فیسلٹیٹ کیا, ساتھ دیا, سپورٹ کیا. اور ایسے لوگ ملیں گے. دیکھیے بات کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے. تو لوگوں سے ان کا ساتھ لینا, لوگوں کے ساتھ جڑنا, لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت دینا, اور کیسے راستے کہاں سے کھل سکتے ہیں, کتنے راستے کھل سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے اندر جذبہ ہو, اخلاص ہو, اللہ کی مدد مانگے, اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا چاہے, اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا. کہاں سے کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارے اندر وہ چیز کے اندر جد و جہد ہو, کوشش ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولیں گے, راستوں کی ہدایت دیں گے. تو میرے بھائیوں, یہاں پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے مدارس کا جو سرمایہ باہر نکل رہا ہے, جس کے اوپر آپ سب کا بھی ساتھ ہے, اساتذہ کی محنتیں ہیں, مدرسے کی کوششیں ہیں, لیکن یہ سرمایہ, اس کا کتنا فائدہ ہم سب امت کے طور پہ لیتے ہیں, کتنا ان کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے اندر ہمارا معاملہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری یہ ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں, ایک ڈیمانڈ ایسا آنا چاہیے, ایک ایسا وقت دکھائی دے آنکھوں کے سامنے. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کو, سارے عوام جو ہے نا, لوگ دین کی دعوت کی اہمیت سمجھ جائیں, ایک ایک آیت بتانے لگے, اور لائن لگا دو, لوگوں کی لائن لگا دو کہ آؤ ہمارے علماء کرام سے بات کرو. ان کو بھی تو ساتھ کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ آئے ہو آپ کرو, بھائی وہ تو کریں گے, لیکن ان کے ساتھ لوگوں کو بھی تو جڑنا ہوگا, تب جا کے کام بہت آگے بڑھے گا. تو میں تو چاہتا ہوں ایک ایسا دن دکھائی دے کہ جب مدرسے کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہو نا, تو جیسے کالجز میں ہوتا ہے, IITs میں ہوتا ہے کہ کمپنیز آتی ہے, اپنا ڈیسک لگاتی ہے کہ ہم آپ کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جاب کے لیے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھی کالجز میں ایسا ہوتا ہے کہ آن کیمپس ریکروٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں ایسا اسٹیج ہونا چاہیے کہ مدرسے کے فارغین جب نکل رہے ہوں تو الگ الگ دعوت سینٹرز, مدرسے, الگ الگ دعوتی ادارے, مسجدیں, اور مسجد ہمارا خود سب سے بڑا دعوت سینٹر ہوتا ہے. مسجد کے ذریعے دعوت الحمدللہ آگے بڑھنی چاہیے. وہ آنا چاہیے کہ آئیے ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آن کیمپس ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ایک دور دکھنا چاہیے بہت جلد. اور میرے بھائیوں, یہ نہیں ہو رہا ہے نا, تو ہم سب کہیں ذمہ دار ہیں. تو میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا بھی کہیں ماحول کے اندر یہ نہیں دبنا نہیں. جو کام لے کر آپ نکلے ہو, جو علم سیکھ کر نکلے ہو, وہ علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ کام میں جمے رہنا ہے, اور یہی چیز سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا. جو ڈاکٹر عبید نے کیا کہا تھا, جنت کا راستہ لینے آئے ہیں یہاں پر, جنت کا راستہ, آگے بھی اسی راستے میں جمے رہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو فارغین یہاں سے نکل رہے ہیں, ان کے لیے بہت سارے راستے آسان کرے, کھول دے دین کی دعوت کے راستے, تاکہ وہ لوگوں سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو, دنیا میں بہت بڑا فائدہ پہنچے. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.